واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اسی آیت کریمہ کے تحت کچھ ترجمہ، کچھ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اسی آیت کریمہ کو، اس کے ترجمہ تفسیر کو مکمل کرنا یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پچھلی گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ دہرانا ضروری ہے تاکہ آپس میں گفتگو کا ربط قائم رہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی پاکیزہ ارواح مقدسہ کو جمع کیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وہاں پہ جلسہ کیا، اور اسی جلسہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا۔ یہ قرآن سے، اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور معیار بھی قائم فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شانیں وہاں عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے بیان کی، پھر قرآن میں بھی ان کو ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب میرا شان والا رسول آ جائے، اور اس رسول کی شان کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی، مقام کیا ہوگی، وہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ہر اس چیز کی جو تم اپنے ساتھ لاؤ گے، یعنی تمہاری نبوتیں، رسالتیں، کتابیں، ان سب کی تصدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے والے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبوت اسی کی مصدقہ، رسالت اسی کی مصدقہ، کتاب اسی کی مصدقہ جس کے اوپر تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حضور تصدیق نہیں فرمائیں گے، نہ وہ رسالت مانی جائے گی، نہ وہ نبوت مانی جائے گی، نہ وہ کتاب مانی جائے گی، وہ ایک کذاب کا جھوٹا دعویٰ ہوگا، اس کو مسترد کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کذاب لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی تھی۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے ذات میں یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انبیاء کو نبوتیں اللہ نے دی ہیں، تصدیق حضور نے فرمائی، رسالت اللہ رب العزت نے ان کو دینی ہے، تصدیق حضور نے فرمائی، کیونکہ مصدق لما معکم، یہ تصدیق فرمانے والے ہیں۔ تو اب دوستوں اور بھائیوں، اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ آج کوئی کھڑا ہو جائے اور دعوی نبوت کر دے تو ہم کہیں گے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے کسی شخص کی خبر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس کی تصدیق نہیں کی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام نے انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کا ہمیں بتایا بھی، ان کی تصدیق بھی فرمائی، ہم ان سب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لاتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی آسمانی کتاب، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول آ سکتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان مصدق کے حامل ہیں۔ پھر قرآن پاک سے ایک پتہ اور چلا کہ مصدق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کے پاس صحیح علم کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ نوشہرے میں کسی نے کسی دوسرے بندے سے زمین لے، انتقال ہونا تھا، تو یہ تھا کہ آپ تصدیق کروائیں اپنے نمبردار صاحب سے۔ اب تو کمپیوٹرائز نظام آ گئے، پہلے تصدیق کرائیں گے نمبردار صاحب سے، مشاعرے کے نمبردار صاحب۔ اب کوڑے کے نمبردار گئے کہ میں تصدیق کرتا ہوں، تو وہ کہیں گے نہیں، وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ اپنے گاؤں، اپنے شہر کا نمبردار کیوں ضروری ہے تصدیق کے لیے؟ کہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو وہ بہتر جانتا ہو، اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس سطح کا ہے، اس کے مسائل کس سطح کے ہیں، معاملات کیا چل رہے ہیں، اس لیے اپنے موضع کا نمبردار اس کی تصدیق ہوگی۔ کیوں؟ علم اس کا صحیح ہوتا ہے، اس کو پتہ صحیح ہوتا ہے، تو تصدیق کے لیے علم ضروری ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء کی نبوتوں، رسالتوں کی تصدیق اور ان کی آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جناب آدم سے عیسیٰ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی نبوتوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والے صحائف اور کتب جو ہیں ان میں کیا لکھا ہے، کیا ان میں علم موجود ہے، اس سارے علم کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب اس پہ ایک مزید قرآنی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسی پر قرآنی دلیل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک سارے انبیاء کی نبوتوں کے جو احوال ہیں ان کو جانتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مخلوق پیش ہوگی تو انبیاء کرام سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم دنیا میں گئے، میرا پیغام توحید وہاں پہنچایا کہ نہیں؟ انبیاء کرام عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے پوری استطاعت، قوت اور طاقت کے ساتھ تیرا پیغام پہنچا، لیکن کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے انکار کیا۔ اب جو منکرین ہوں گے وہاں یہ دنیا والی کنڈیشن نہیں ہوگی، وہاں تو رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوں گے، ایک میدان معاشر کا منظر ہونا ہے، وہاں بہت ساروں کے دماغ اس وقت ٹھکانے آ چکے ہوں۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ تیری توحید کا پیغام ان انبیاء کرام نے پہنچایا ہی نہیں، ورنہ ہم کون ہوتے انکار کرنے والے، ہم تو ضرور ہی مان لے آتے۔ اب انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پہنچایا، وہ منکر کہیں گے کہ نہیں پہنچایا، معاملہ الجھے گا۔ اللہ رب العزت اس معاملے کا حل یہ فرمائیں گے کہ تمام انبیاء کرام کے سچا ہونے کی گواہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں۔ آپ بتائیں، فیصلہ آپ کی بات پہ ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو تمام سچائیوں کا گواہ بنا کر دیا۔ یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو تمام سچائیوں کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ انبیاء سچے ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فکیف جئنا بکل امت شہید وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، کیسا وہ منظر ہو جب قیامت کے دن انبیاء کرام کی گواہی کے اوپر اے محبوب ہم آپ کی گواہی دیں۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیسا وہ منظر ہو
جب انبیاء کرام گواہی دیں گے اور ان سارے انبیاء کی گواہی کے اوپر اے معبود ہم آپ کی گواہی دیں. گواہ جاننے والا ہوتا ہے، گواہ دیکھنے والا ہوتا ہے، گواہ علم والا ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تمام انبیاء کی نبوتوں، رسالتوں، ان کے احوال جو ہیں، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، اس کی گواہی قیامت کے دن حضور دیں گے، اور اس گواہی پہ اللہ رب العزت فیصلہ انبیاء کرام کے حق میں فرمائے. تو اب پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، آیات بینات اور بھی کثیر ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ساری نبوتوں کے احوال کو جانتے ہیں کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا. پھر ایک سوال تو میں آپ سب سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ وہ نبی اس کا علم کس شان کا حامل ہے جو جناب آدم سے عیسیٰ تک تو سارے نبی کی امتوں کے احوال کو جانتا ہو کہ کون ایمان لا رہا ہے اور کون نہیں، اور اس پہ حدیث نہیں پیش کی جا رہی، اس دعوے کے اوپر دلیل قرآن سے پیش کی جا رہی ہے اور قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ اپنی امت کے احوال سے بے خبر ہوگا؟ کتنی عجیب سوچ ہوگی جو ایسے لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کی گواہی حضور سے دلوا رہے ہیں کہ جناب آدم نے تبلیغ ٹھیک کی یا نہ کی، لوگوں نے مانا یا نہیں مانا. جناب آدم سے عیسیٰ تک ایک ایک نبی کے بارے میں گواہی حضور سے دلوائی جا رہی ہے، اور حضور ان کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. حضور کے پاس جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء کے احوال کا علم ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اپنی نبوت کا جو زمانہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ کون ایمان لایا یا نہیں لایا، اس سے وہ بے خبر ہے. تو یقیناً وہ باخبر ہے، یقیناً ان کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا علم جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. دوستو اور بھائیو، حضور علیہ السلام کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم حضور علیہ السلام کے پاس تھا. حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، زبور میں کیا لکھا ہے. اللہ نے وہ سارا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا. حضور علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہودی تھے، اور یہودیوں کا ایک شادی شدہ شخص اور یہودیوں کی ایک شادی شدہ عورت، ان دونوں نے آپس میں بدکاری کی، اور یہودیوں نے سوچا کہ ہمارے جو دین ہے یہودیت، اس کے مطابق ان کی سزا سخت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں، نئی نبوت لے کر آئے ہیں، نئی شریعت لے کر آئے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس کا کوئی فیصلہ کرواتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق سزا میں کوئی کمی ہو، تخفیف ہو. یہ چیز ذہن میں لے کر وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے. وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی امی ہے. حضور علیہ السلام نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کیونکہ یہ میرے آقا کی شان کے خلاف. میرے آقا علیہ السلام نے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے؟ رحمان سے. الرحمن علم القرآن. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا. آپ کا استاد رب تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی سے آپ نہیں پڑھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ اس طرح تو یہ پڑھے نہیں، تو پھر ان کو کیا پتہ کہ تورات میں کیا لکھا ہوگا اور اس کے مطابق ہماری کیا سزا ہوگی. تو ان کو پتہ ہی نہیں، معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے. وہ آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تورات کے مطابق ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے. اب یہودی ابھی تک اسی میں تھے کہ انہوں نے تورات تو پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، تو ہم کوئی مغالطہ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی تورات میں ایسا نہیں.
جیسا آپ فرما رہے ہیں تورات میں ایسا نہیں لکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تورات لے آؤ، وہ تورات لے آئے۔ اب ایک یہودی نے تورات نکالی اور حضور علیہ السلام نے جس جگہ کی نشاندہی فرمائی وہ انہوں نے کھولی اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا، تو اس نے نا کچھ سطروں کے اوپر ہاتھ رکھ جن میں وہ بات لکھی، اوپر سے بھی پڑھا، وہ سطریں چھوڑ دی، ہاتھ رکھ دیا، نیچے سے بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم دین تھے پہلے، بعد میں اسلام لے آئے، وہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ یہودی کی اس حرکت کو انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا یہودی ہاتھ ہٹا، نیچے سے بھی پڑھ کے کیا لکھا ہے؟ تو وہی لکھا تھا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب پتہ کیا چلا کہ تورات کا علم بھی حضور علیہ السلام کے پاس تھا اور حضور کو پتہ تھا، اور اسی چیز کو کہ تورات میں حضور علیہ السلام کی شانیں بیان ہوئی، انجیل میں ہوئی، زبور میں ہوئی، پہلے آسمانی صحیفوں میں ہوئی، لیکن وہ یہودی نصرانی وہ لوگ چھپاتے تھے اپنی کتابوں میں وہ باتیں اور بیان نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا ایسی شانوں والا رسول آ گیا ہے کہ جو کچھ تم اپنی کتابوں سے چھپاتے ہو یہ اس کو کھول کر بیان کرو۔ تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو، وہ چھپ نہیں سکتا کہ ہمارا رسول اس کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں سے جو چیزیں اہل کتاب چھپاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب آسمانی کتابوں کا علم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارا وہ علم جو ان کتابوں میں نہیں تھا اللہ نے قرآن کی صورت میں وہ بھی مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ حضور ہی پہلے انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، ان کی نبوتوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ مصدق لما معکم، پھر شافنا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب یہ شانوں والا رسول آ جائے جو شان مصدق کا حامل ہو تو ضرور بے ضرور تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی خدمت کے ادا بھی بجانا، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا تاکید کے ساتھ، لتؤمنن بہ، نون تاکید ثقیلہ ہے، اس میں ضرور بے ضرور ایمان لانا ہے، گنجائش ہی نہیں چھوڑ، ضرور بے ضرور حضور کی خدمت بھی کرنی ہے، ادا بھی بجا لانے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ حضور علیہ السلام جب آ جائیں اپنی نبوتیں رسالتیں چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، حضور کی غلامی بھی اختیار کرنی ہے۔ اب توجہ سے سننا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، یہ دو راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک ترجمان ہوتا ہے، ابن امت اس کو کہتے ہیں، میری امت کے ترجمان عبداللہ ابن عباس۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں شہر یار علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب وہ دونوں ہستیاں اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا جناب آدم سے عیسیٰ تک کہ آج اپنی نبوتوں کے اعلان کر لو، اپنے کلمے پڑھا لو، لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے تو اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، نبوتیں چھوڑ دینی ہیں، رسالتیں چھوڑ دینی ہیں، حضور کے اوپر ایمان لانا۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے وعدہ لیا، اور پھر عالم دنیا میں آ کر جناب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اور ہر رسول نے دنیا میں اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آج ہمارا کلمہ پڑھ لو، لیکن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے، حضور تشریف لے آئے تو ہمارے کلمے کو چھوڑ دینا ہے، ہماری نبوت کو چھوڑ دینا ہے، حضور کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور حضور کی غلامی بھی ادا ہے۔ دوستو اب توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ
اگر جناب آدم علیہ السلام اپنے امتیوں سے یہ عہد و پیمان لے، ان سے یہ وعدہ لے کہ بھائی ہم بھی ایک وعدے کے پابند ہو کر آئے ہیں عالم ارواح سے، اب اس دنیا میں تم بھی ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے تو آپ نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، پھر ان کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کیا جناب آدم علیہ السلام نے پھر حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نہیں؟ محفل سجائی کہ نہیں؟ لوگوں کو بلایا کہ نہیں؟ ان سے عہد و پیمان لیا کہ نہیں؟ پھر ایک اور بات کہ ایک نبی ہو اور وہ اپنے امتیوں کو یہ کہہ رہا ہو کہ آج کلمہ میرا پڑھ لو، لیکن اگر حضور آ جائیں تو پھر میرا کلمہ چھوڑ کر حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام بھی بیان بھی کرتے چلے آئے، اور ان کے امتیوں کو بھی پتہ چلا کہ بے شک جناب آدم بھی نبی ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر کوئی اس شان کا نبی بھی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو جناب آدم اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے، اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھیں گے اور ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا۔ کس طرح اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا، ان کے مقام اور مرتبے کا، کہ پہلے سارے انبیاء حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی امتوں سے عہد و پیمان لے رہے ہیں، اور حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں۔ یہ اہتمام کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جس کی آمد کے تذکرے اس انداز میں اللہ رب العزت سارے انبیاء سے کرائے، اللہ رب العزت وہ شانوں والا رسول ہمیں عطا فرمائے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہمارے درمیان ہو جائے، اور رب اعلان بھی کر دے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول موجود۔ رب تعالیٰ اس کو احسان عظیم فرمائے۔ مجھے پھر حیرت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو بار بار لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے کہ انبیاء شاہی کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے یہ تو بڑی چیز ہے، میں نے یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث ہو۔ ان کی شان یہ ہے کہ میں نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میرا رسول شانوں والا آ جائے تو اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی غلامی بھی کرنا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں سے وعدے لیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر جب بنا چکے بیت اللہ تو دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو بنانا میرا کام تھا، اب اس کو بسانے والا رسول تو اس میں بھیج۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کا حصہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ اس گھر کو بنانا میرا کام تھا، اب اس کو بسانے والا رسول تو اس میں بھیج۔ جناب عیسیٰ اس کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام انجیل میں لکھا ہے، انجیل بارنباس میں یہ بات لکھی ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی رات آئی، 12 ربیع الاول کی رات آئی، 550 سال قبل انہوں نے اپنے امتیوں کو جمع کیا اور کہا آج سارے اکٹھے ہو جاؤ، آج ہم اللہ کے حضور سر سجود ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور آج کی رات کو پہچانو، یہ وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزمان نے تشریف لایا، اور وہ نبی اس شان کا حامل ہوگا کہ جب پنگھوڑے میں ہوگا چاند اس کو لوریاں دے گا، اور جب جوانی کو پہنچے گا تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس کے جوتی کے تسمے کھول سکوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل ولادت با سعادت کی رات سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ آج اکٹھے ہو جاؤ، آج کی رات کو پہچانو، آج کی رات ہم اللہ کے حضور سر سجود ہوں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزمان نے تشریف لایا۔ انجیل بارنباس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جو انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کی تصدیق فرمائی کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام نامیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی بشارتیں سنا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود کیا بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امری، آج میں تمہیں سب سے پہلے معاملے کی خبر سناتا ہوں، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی راتہن ودتنی، کہ لوگوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے میرے لیے مانگی۔
میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے میرے لیے سنائی تھی، اور میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام جناب ابراہیم آپ کے ذکر کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تذکرے کر رہے ہیں، سارے انبیاء آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ہستی ایسی عظیم و شان ہستی، اللہ کے محبوب، کائنات کی تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کی جان، وہ تشریف لے آئے، تو پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی لوگوں کے کلپ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، یہ سنیں جی کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، میلاد کا دن نہیں ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، 2 صحابہ سے یہ روایت ہے، 2 صحابہ سے یہ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں 12 کو نہیں ہوئی، ان کے پاس ریاضی دانوں کے اعداد و شمار ہیں، لیکن اگر 2 صحابیوں کی گواہی آ جائے تو پھر آپ دنیا کے ریاضی دانوں کی بات مانیں گے یا صحابہ کی بات مانیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پوری دنیا کے اندر کیا سارے لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول صرف نوشہرے والوں کو پتہ ہے کہ 12 ولادت ہوئی ہے، کوشاب والوں کو نہیں پتہ، لاہور والوں کو نہیں پتہ، اور لاہور اور کراچی والوں کو پتہ ہے، پاکستان والوں کو پتہ ہے۔ امریکہ والے کب خوشیاں مناتے ہیں؟ بولیں ذرا۔ ایران والے کب مناتے ہیں؟ افغانستان والے کب مناتے ہیں؟ پوری دنیا میں سارا عالم اسلام 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خوشی مناتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 کو ہوا ہی، آپ کا وصال 2 ربیع الاول، اور اس کے لیے بڑی آسان سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جو ارشاد فرمایا تھا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جب حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کا دن جو ہے نا، روز کے اعتبار سے وہ سوموار ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ 12 کو سوموار کا دن تھا، سوموار وہ بھی کہتے ہیں، سوموار ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، حجۃ الوداع جمعۃ المبارک کا دن، اس کے بعد کیلنڈر بنا لیں دنوں کا اور حساب لگا دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ 1000 سال پرانے کیلنڈر بھی اب دنیا کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، 100 سالہ کیلنڈر آ چکے ہیں، 1000 سال آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب اس کے مطابق حجۃ الوداع کا خطبہ جمعۃ الوداع کے جمعہ کے دن تھا حضور علیہ السلام کا، اس کے بعد جب آپ جمعوں کی ترتیب لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جو سوموار بنے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، وہ 2 ربیع الاول کو سوموار بنے گا۔ اس ترتیب کے حساب سے 12 بنتا ہی نہیں، اس لیے ایسی مغالطہ افرینیاں، ایسی چیزیں دینا۔ آخری ایک بات، اگر فرض بھی کر لیں کہ اسی دن ولادت ہے اور اسی دن وصال ہے، تو پھر ضابطہ کیا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعہ کے دن قبول ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ عید للمسلمین، یہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جناب آدم جس دن پیدا ہوئے ہوں، جس دن ان کا وصال ہوا ہو، وہ مومنوں کے لیے اگر عید کا دن ہے تو جس دن جناب آدم کے بھی سردار اس دنیا میں تشریف لائے اور اگر اس دن ان کا وصال ہوا ہو تو پھر وہ مومنوں کے لیے بڑی عید کا دن ہے۔ اس لیے ایک تو ولادت کی خوشیاں ہی منائی جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب بڑا رو رو کر بیان کر رہے تھے کہ اس دن تو آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہا تھا، یہ اس دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام کا شرعی اصول کیا ہے خوشی کے بارے میں اور وفات کے بارے میں؟ سنیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا اسلام کا شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو گھر میں تو خوشی کے طور پر اس کا عقیقہ کریں، سنت ہے، بکرا ذبح کریں، 2 بکرے ذبح کریں، یہ اظہار خوشی کے لیے ہے، سنت بھی ہے، اور اس کی ولادت پہ بکرے ذبح کریں، عقیقہ بنائیں اس کا، یہ خوشی کا ایک تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فوت ہو جائے کوئی 3 دن سوگ بنائیں، اس کے بعد کوئی بھی ہو
چاہے نبی ہو، ولی ہو یا امتی ہو، 3 دن سے زیادہ کا آپ سوگ نہیں منا سکتے۔ محرم کے دن آتے ہیں تو کچھ لوگ جب سوگ کا ماحول بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ اب یہ جائز نہیں، شہدائے کربلا کے لیے صدیوں بعد بھی ماتمی پوزیشن لینا، سوگ منانا یہ جائز نہیں، 3 دن ہوتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو 14 صدیوں بعد بھی سوگ بھی یاد ہے، رونا بھی یاد ہے، اور پریشان ہونا بھی یاد ہے، خوشی نہیں کر سکتے جی یہ تو مصیبت کا دن ہے، سوگ کا دن ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو ضابطہ تم خود دیتے ہو محرم کے لیے، وہی ضابطہ یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ صدیوں بعد سوگ نہیں منایا جاتا۔ شریعت مطہرہ نے مرنے والے کے لیے کوئی اس طرح کا نہیں رکھا کہ آپ اس کے لیے بکرے ذبح کریں، آپ اس کے لیے کوئی اس طرح کا اہتمام کریں۔ پیدا ہونے والے کے لیے خوشی رکھی ہے، بکرے ذبح کرنا رکھا ہے، عقیقہ کی سنت رکھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنا عقیقہ جو ہے وہ مکہ کے بعد مدینہ طیبہ میں جا کر حضور علیہ السلام نے کیا، اور حضور علیہ السلام نے گوشت پکایا، لوگوں کو کھلایا اور بتایا کہ یہ میری پیدائش کے دن کا یہ اہتمام ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی اتنے سال بعد بھی اپنا عقیقہ فرمایا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ولادت کی خوشیاں تو منائی جاتی ہیں، لیکن 3 دن کے بعد سوگ اور غم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایک اور بات کہ حضور علیہ السلام اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا احسان ہر وقت جاری، کوئی پانی کا ایک گلاس پلا دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی شکریہ، آپ نے پانی پلایا، جی تھینک یو۔ میرے بھائی اور دوستو، پانی کے گلاس پہ شکریہ، لیکن وہ نبی جس کی آمد سے ہمیں کوئی ایسی ہماری زندگی کا سانس نہیں جب اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت حضور کے توسل سے ہمیں نہ پہنچ گئی، تو پھر ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی آمد پہ اللہ رب العزت نے اتنے احسانات فرمائے، اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اور اپنے قرب کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ 12 ربیع الاول کا عظیم و شان سعادتوں والا دن آ رہا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگائیں، میلاد کی خوشیاں بھی کریں، محافل بھی سجائیں، اور گھر گھر محفل سجائیں۔ بڑی سطح پہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر درود پاک کی محفل سجائیں۔ کوئی ان میں سے نعت پڑھ سکتا ہے تو اس سے نعت سن لیں، کوئی تلاوت کر سکتا ہے تو اس سے تلاوت کرا لیں، اور پھر انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن ہی جامعہ مدینہ النبی کے اندر عظیم و شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں ایک خوش نصیب کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا، اس کی بھی آپ کو بھرپور دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس بابرکت محفل پاک کے اندر حاضر ہوں، شریک ہوں۔ ویسے میرا کہنا یہ بھی ہے کہ جہاں بھی سرکار کا میلاد ہو رہا ہو، آپ پہنچ سکتے ہیں، اس میں پہنچ، ہر گلی میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے، ہر مسجد میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے، نگر نگر گلی گلی میرے آقا کی آمد کا چرچا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔